کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہلے مستطیل یعنی ریکٹینگولر شیپ میں ہوا کرتا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے صرف 5 سال پہلے سن 605 عیسوی میں مکہ مکرمہ کی وادی میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں تباہ ہو گئیں۔ اس وقت قریش وہاں کے سردار تھے، انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ صرف بہترین مٹیریل اور حلال آمدنی سے اس مقدس عمارت کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پورا زور لگا کر فنڈز اکٹھے کیے اور تعمیر شروع کر دی، لیکن تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مٹیریل ختم ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے کعبے کا ایک حصہ تعمیر کیا اور بقیہ کو بعد میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور خانہ کعبہ کے بقیہ نامکمل حصے پر ایک کم اونچی دیوار تعمیر کر دی گئی جسے حطیم کہتے ہیں، اور اس طرح خانہ کعبہ نے ایک کیوب کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے دوبارہ اپنی اصل مستطیل شکل میں بنایا جا سکے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ اس سے اہل مکہ کے دلوں میں شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں، تو اس لیے خانہ کعبہ کی یہی صورت قائم رکھی۔ لیکن 680 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں یزید نے دمشق سے خلافت کا دعویٰ کیا تو حرمین شریفین پر قبضہ کرنے کے لیے یزید نے ایک فوج بھیجی جس نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ یزید کی موت کی خبر آنے کے بعد محاصرہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن اس محاصرے کے دوران ایک موقع پر خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا، یہاں تک کہ اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنیادوں پر اصل مستطیل شکل یعنی ریکٹینگولر شیپ میں دوبارہ تعمیر کر دیا، لیکن یہ بھی صرف 9 سال تک قائم رہ سکا، کیونکہ یزید کے جانشین عبد المالک المروان نے اپنے سپہ سالار حجاج بن یوسف کے ساتھ مکہ پر دوبارہ چڑھائی کر دی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو ہلاک کر دیا گیا۔ جب عبد المالک المروان نے خانہ کعبہ کو مستطیل شکل یعنی ریکٹینگولر شیپ میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں خانہ کعبہ کو مستطیل شکل میں ہی تعمیر کیا تھا۔ اس نے فوری طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا حکم دیا اور ایک بار پھر کیوب یعنی مربع کی شکل میں حطیم کے ساتھ بنا دیا گیا، اور جب تعمیر مکمل ہو چکی تو پھر اسے حقیقت کا علم ہوا۔ لیکن اس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ مستقبل میں ہر بادشاہ اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا اور لوگوں کی نظروں میں خانہ کعبہ کا تقدس ختم ہو کر رہ جائے گا۔ تب سے اب تک خانہ کعبہ کیوب شکل میں حطیم کے ساتھ قائم ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پہلے تو خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور خانہ کعبہ کو بند رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہجوم اور دھکم پیل کو روکا جا سکے۔ لیکن حطیم کی وجہ سے خانہ کعبہ کا یہ حصہ عام عوام کے لیے اب بھی کھلا ہے اور آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ در حقیقت خانہ کعبہ ہی ہے، بغیر چھت کے، صرف دیوار کے ساتھ۔